کی بے شمار حکمتیں ہیں جس کی وجہ سے آپ نے یہ شادیاں فرمائیں. یہ شوق کی شادیاں ہوتی تو 25 سال کی عمر میں ہوتی. ایسا حسین جس کو دیکھ کے آنکھ نہ بھرے کون ہوگا جو اسے بیٹی نہ دے. سب سے عالی خاندان، سب سے عالی نسب، سب سے حسین و جمیل، وسیم قسیم اور وسیم و قسیم تھے. جسے دیکھ کے جی نہ بھرتا وہ وسیم ہوتا ہے، جو ہر انگ سے حسین ہو وہ قسیم ہوتا ہے. پھر 50 سال سے شادیاں شروع ہوئیں اور 60 سال تک 10 سال میں آپ نے 10 شادیاں کی. یہ سب اللہ کے امر کی تھیں. اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواری ہیں، باقی سب بیوے ہیں. آپ کو ان سے محبت زیادہ تھی. انہی کے سینے پر آپ کا انتقال ہوا، انہی کے گھر میں آپ کا انتقال ہوا، انہی کے حجرے میں آپ کو دفن کیا گیا. اس میں آپ نے سب سے سادہ شادی کی، سب سے سادہ حضرت صفیہ سے شادی کی اور فرمایا بھائی اپنی روٹی لے تے میرے کو آ جاؤ. ولیمہ ہونے لگا. بھائی ولیمہ کیوں جا ولیمہ؟ بھائی آپ نے اپنی روٹی پکاتے لے آؤ میرے کو آ جاؤ، پٹھی کھا لو. یہ چل بھائی ہر غریب سے غریب آدمی ایسا کام کر سکتا ہے. میں تو روٹی لے آویں، تو لے آویں، آ جاؤ بھائی پرانو کھواؤ، کم ویلا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. یہ سب سے سادہ شادی آپ نے فرمائی ہے کہ میری امت کا غریب سے غریب آدمی بھی اس کی بیٹی کی شادی ہو جائے اور وہ کسی سے شادی کر سکے. تو سارے لوگ اپنی روٹی لے کر آئے. اس دسترخوان پہ گوشت نہیں تھا، سوکھی روٹیاں تھیں، کھجور تھی اور پنیر تھا. شادی ہو گئی. آپ نے مہر تھوڑا بھی رکھا، زیادہ بھی رکھا، بہت زیادہ بھی رکھا، درمیانہ بھی رکھا. حضرت صفیہ سے نکاح کیا، ان کو آزاد کرنا مہر رکھا. مہر پیسے کے نہیں تھے، غلام تھی، آزاد کر کے اسی کو مہر بنایا. باقی تمام بیگمات سے جو آپ نے نکاح کیا تو 4 اور 500 درم کے درمیان مہر تھا. 400-500 درم آج کا کوئی وہ بن جاتا ہے، کوئی 20-25 ہزار روپیہ بن جاتا ہے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، وہ ابو سفیان کی بیٹی تھی. ابو سفیان بڑے زور میں تھا. ام حبیبہ سے نکاح کی کیا وجہ تھی؟ ابو سفیان کے زور کو توڑنا تھا. اس کے بعد اس کی طاقت ٹوٹ گئی. جب بیٹی چلی گئی تو اس کی مخالفت ختم ہو گئی. تو اس کا نکاح، اس میں جو وکیل بنے تو وہ خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، اور حضور کی طرف سے جنہوں نے نکاح پڑھایا وہ نجاشی بادشاہ بنا. تو نجاشی نے پھر اپنی پسند سے 400 دینار مہر رکھا. 400 دینار 180 تولہ بنتا ہے. 180 تولہ 400 دینار. تو اب حساب لگا لو، کوئی میرے خیال میں 2-2.5 لاکھ 2.25 لاکھ کے ارد گرد میں یہ مہر بنتا ہے. یہ بھی آپ نے رکھا. پھر آپ نے اس کو باقی رکھا، اس کو رد نہیں کیا، تو گویا اس کے جائز ہونے کا راستہ نکل آیا. تو اب اگر کوئی زیادہ مہر رکھتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہا جائے وہ تو اتنا مہر کیوں رکھے ہے، اور اگر کوئی تھوڑا رکھتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہہ سکتے بھائی تو اتنا مہر تھوڑا کیوں رکھے ہے. سارے طریقے موجود ہیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے محبوب بیٹی اور حضرت علی کی فصاحت کو وراثت میں لینے والی. حضرت علی کی فصاحت اخطب الانبیاء بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد حضرت علی جیسا فصیح انسان دنیا میں نہ پیدا ہوا نہ ہوگا. ان کی وہ فصاحت بیٹوں کو نہیں ملی، بیٹی کو ملی. حضرت زینب کے پاس وہ فصاحت تھی. نکاح ہوا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. 40,000 درہم اس کا مہر رکھا گیا. 40,000 درہم جو آج کا کوئی 10-12 لاکھ روپیہ بنتا ہے. عبداللہ بن جعفر خود بہت بڑے تاجر تھے. تو یہ ساری شیکیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سب شریعت کے اندر ہیں، شریعت سے باہر کوئی نہیں ہے. پھر آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرمایا. وہ چونکہ مدینے میں تھا اور رقیہ مکے میں، زینب مکے میں شادی ہوئی. اور پھر جب ام کلثوم کی ہوئی تو وہ ان کی وفات کے بعد ہوئی تو اس میں بھی کوئی ایسا اہتمام نہیں کیا گیا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ آپ نے کیا، بڑا اہتمام کیا، کیونکہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں واحد خاتون ہیں، زینب بنت جحش، جن کا نکاح اللہ نے پڑھایا. اللہ نے پڑھایا. ابھی ہم نکاح پڑھائیں گے،
میں پڑھاؤں گا، بچی کی طرف سے ایجاب، لڑکے کی طرف سے قبول، آپ سارے گواہ، اور وہ قانونی طور پر کچھ دو گواہ ادھر دستخط کریں گے لیکن آپ سارے گواہ ہیں۔ لیکن زینب بنت جہش آپ کی پھوپھی کی بیٹی ہیں، امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی ہیں۔ امیمہ ہیں بنی ہاشم لیکن ان کا نکاح ہوا بنو اسد، تو وہ قبیلہ پھر اسدی بن جاتا ہے۔ تو اب وہ جو آپ نے غلام سے نکاح کر دیا زید بن حارثہ سے، تو وہ بنی نہ طلاق ہو گئی۔ اللہ ایک رسم مٹانا چاہتا ہے کہ منہ بولا بیٹا کوئی نہیں ہوتا، بیٹا وہی ہے جو نسب کا ہو، جو جس کو جب کوئی بیٹا بنا لیتا تھا تو پھر اس پر سارا وراثت بھی چلتی تھی، حقوق بھی چلتے تھے۔ تو اللہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں، یہ غلط ہے، بیٹا وہی ہے جو تمہاری پشت سے نکلا ہو، اور بیٹا اعزازی طور پر جس کو مرضی بناؤ، لیکن یہ شریعت صرف اسی بیٹے کے لیے۔ طلاق ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا نکاح کرو۔ اب ہمارے نبی ڈریں کہ میں جو نکاح کر لوں یہ تو سارا عرب اکسی 9 گھر بہا لے، چونکہ ان کو بیٹا بنایا تھا زید بن حارثہ کو۔ تو آپ نے تردد کیسے کروں۔ جب آپ نے ابتدا نہیں کی تو ایک دم آپ مسجد میں تشریف فرماتے قرآن اترا، فلما قضى زید منها وطرا زوجناکھا، جب زید کے طلاق کی عدت پوری ہو گئی تو میں نے تیرا نکاح کر دیا، زینب سے کر دیا۔ تو آپ مسکرا پڑے گا، ہے کوئی زینب کو خوشخبری دینے والا؟ تو ایک خاتون بھاگی گئی تو حضرت زینب کپڑے دھو رہی تھی، کہا زینب مبارک ہو تمہیں، اللہ نے نکاح پڑھ دی۔ تو اسے اس سجدے میں گر گئے اور گلے سے ہار اتارا اور اس کے گلے میں ڈال دیا۔ یہ ایک واحد منفرد ایجاب و قبول رکن ہے، اس کے بغیر نکاح ہوتا نہیں۔ گواہ ضروری ہیں، اس کے بغیر نکاح ہوتا نہیں۔ دو مرد عورت آپس میں کہیں بھئی میں تیرے نال نکاح کر لیا، یہ زنا ہے جب تک گواہ نہ ہو۔ ایجاب، قبول، مہر، گواہ، پھر وہ نکاح بنتا ہے، ورنہ وہ زنا ہے۔ اور یہاں آسمان سے وحی آئی، میں اس پہ لطیفہ سنایا کرتا ہوں۔ ہمارے میر خان کا ایک نوکر تھا، تو اس کا نکاح ہونے لگا، تو مولوی صاحب کو پوچھا ہاں بھائی فلانے دی تھی تیرے نکاح جی تو قبول کیتی؟ اس کا کہا جی میں سارے دی صلاح ہوئے۔ تو مولوی صاحب آکھے یار سارے دی صلاح نالے کم نہیں بننا، یہ تیری صلاح نالے کم بننا۔ پھر اس سے قبول کیا، یہ کہلوایا، اور یہاں کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے نکاح پڑھا، تو اس پر حضرت زینب نے کہا یا رسول اللہ یہ ولیمہ تو میرے ذمہ کر دیں۔ تو آپ نے کہا کرو۔ تو زینب نے گائے ذبح کی، اور میں پڑھا تو نہیں لیکن جو کچھ میں آج تک پڑھ چکا ہوں اس سے میرا اندازہ ہے مدینے کی آبادی 3000 سے 5000 کے درمیان تھی، چھوٹے بڑے بچے بوڑھے مرد عورت۔ تے جی میں اپنا کھواں کھلڑاں دی مدینے کے چاروں کھو کھلڑ، تو کھواں کھلڑاں دی آبادی رلا تے کوئی 5000 بندی آئی، آپ نے سب کو روٹی کھلائی۔ یہ بہت بڑا ولیمہ ہوا۔ تو اب اگر کوئی آدمی سورے علاقے کے لوگوں کو بلا لے، اس میں ناچ گانا نہ ہو، اس میں آتش بازی نہ ہو، اور اس میں فخر نہ ہو، تکبر نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، تو اللہ کو پسند ہے، چونکہ اللہ کے نبی کو پسند ہے۔ لیکن اگر اس میں ناچ گانا ہو، ریاکاری ہو، فخر ہو، تکبر ہو، پھر وہ مردود ہے۔ آتش بازی ہو، لکھوں روپے دی آتش بازی ساڑ چھڑی، یہی لاکھوں روپے سے کسی غریب کی بیٹی کی شادی ہو سکتی۔ تو اس ولیمے میں سارا مدینہ مدعو تھا، سب کو کھانا کھلایا گیا، اور یہاں پردے کا حکم آیا۔ 5 ہجری کا یہ واقعہ، پردے کا حکم آیا۔ پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہوا، اور میری اپنی بیٹی کی شادی تھی، تو میں نے اس چیپٹر کو پھر دوبارہ دیکھا، پڑھا ہوا میں بھول جاتا ہے، تو کئی روایات مجھے ملی۔ تو ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ رخصتی ہو جائے، تو میں کہا کروا دیتے ہیں۔ تو آپ مغرب کی نماز پڑھ کے گھر آئے اور ام ایمن سے فرمایا کہ ام ایمن فاطمہ کو علی کے گھر چھوڑ کے آؤ۔ یہ ایک روایت موجود ہے، لیکن پھر مجھے اس سے زیادہ صحیح روایت مل گئی، تو پہلے میرا یہی ارادہ تھا کہ میں اپنی بیٹی کو ان کے عدنان کے گھر چھوڑ کے آؤں۔ پھر جب میں نے وہ
دوبارہ اس چیپٹر کو پڑھا تو مجھے تو اس میں کافی وسعت نظر آئی، تو مجھے کوئی ضد تو ہے نہیں کہ وہ جو اللہ کو پسند، جو اللہ کے نبی نے کیا ہم بھی وہی کریں. تو میں اس کی تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتاتا کہ جنگ بدر کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کی بات چلی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے حاضر ہو، یا رسول اللہ میں نکاح کا خواہش مند ہوں. تو آپ نے فرمایا میں اللہ کے امر کا انتظار کر رہا ہوں. پھر حضرت عمر آئے، یا رسول اللہ میں نکاح کا خواہش مند ہوں. تو آپ نے فرمایا میں اللہ کے امر کا انتظار کر رہا ہوں. جب ان دونوں کو جواب مل گیا تو انہوں نے کہا کہ پھر علی سے بات کریں. تو یہ حضرات گئے حضرت علی کو ڈھونڈنے، تو وہ باہر نکلے ہوئے تھے اونٹ چرانے. ان سے جا کر کہا کہ تم جا کے فاطمہ کے نکاح کی بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہنے لگے میں تو بالکل فقیر ہوں، میرے پاس تو رہنے کو گھر بھی نہیں ہے، تو پھر یہ میرا کام کیسے ہوگا؟ نہ تو میں نو مسلم ہوں کہ بھئی میری دل جوئی کے لیے کہیں کہ چلو ٹھیک ہے بھائی، تو مجھے تو کوئی امید نہیں. تو سعد بن معاذ نے کہا تو جا بات کر، تجھے کبھی انکار نہ ہوگا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے. اس وقت حضرت علی کی عمر 21 سال اور 5 مہینے 6 مہینے 21.5 سال، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15 سال 5 مہینے اور 15 دن ہے. 15 سال 5 مہینے 15 دن، یا 15 سال 6 مہینے اور 15 دن ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 21 برس اور 6 ماہ. تو آگے مسجد میں بیٹھے، روب ایسا طاری ہوا کہ بات ہی نہ کر سکے. تو آپ نے خود ہی بات چھیڑی، علی فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ تو کہا جی ہاں. تو آپ نے کہا اہلاً و مرحبا، یہ کہہ کر خاموش ہو گئے. تو اس کی وضاحت حضرت علی کر نہ سکے کہ یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے. باہر نکل کے کہنے لگے یار میں نے تو انکار ہو گیا. تو حضرت سعد نے پوچھا کیوں، کیا کہا؟ انہوں نے کہا اہلاً و مرحبا. جی میں کس نے ٹرکاوڑا سا کدھر. تو حضرت سعد نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ نبی کی ہاں ہے، انکار نہیں ہے، یہ ہاں ہے. ابھی خوشخبری سنو گے. تو پھر آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر فرمایا کہ تیرے لیے اس کا پیغام آیا ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش. خاموشی کا مطلب رضا ہوتا ہے. کماری لڑکی خاموش، رضا. پہلے نکاح ہو چکا ہو، پھر نکاح ہو رہا ہو، یا طلاق کے بعد نکاح ہو رہا ہو، تو اس کے لیے ہاں زبان سے ضروری ہے. کماری بچی کی خاموشی اقرار ہوتا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئی تو یہ ایجاب ہو گیا. تو اگلے دن آپ نے حضرت علی کو بلایا، کبھی تیرے کو کوئی شے بھی ہے شادی شدی واسطے؟ آخر لگی جی بالکل تو کوئی شے ہی کوئی نہیں، کوئی گھوڑا ہے ایک زرا بس. تو آپ نے کہا بھائی گھوڑا تو خیر ضروری ہے. البتہ وہ زرا حطمی بنو عبد القیس ایک قبیلہ تھا، وہ زرا بنانے میں بڑا مشہور تھا. تو ان کی بنائی ہوئی زرا حطمی کہلاتی تھی کہ اس پر تلوار اثر نہیں کرتی تھی، اتنی مضبوط زرا تھی. یہ آپ کو جنگ بدر میں مال غنیمت میں ملی تھی. تو آپ نے کہا تیرے پاس زرا بھی تو ہے؟ کہا جی وہ تو ہے. کہا وہ لے کے آ گیا. کہا جا اس کو بیچ دے اور اس کے پیسے لے کر میرے پاس آ. تو وہ گئے بیچنے. تو حضرت عثمان نے فرمایا میں خریدار ہوں، مجھے بیچ دو. تو 480 درہم میں قیمت طے ہو. تو انہوں نے 480 درہم ان کو دیے اور زرا لے لی. جب وہ گھر پہنچے تو پیچھے جا کر کہنے لگے علی اے ہن زرا تینوں مڑ ہدیہ میری طرفوں. زرا پھر واپس ہدیہ کر دی. تو حضرت علی وہ پیسے لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ یہ پیسے ہیں. تو آپ نے بلال کو بلایا کہ ادھر آؤ. ایک آپ نے مٹھ بھر کے دی کہ جاؤ اس سے خوشبو خریدو، خوشبو کا انتظام کرو. اور پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ یہ پیسے لے جاؤ اور فاطمہ کے گھر کے سامان. کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا لوگوں مجھے اللہ کا حکم آیا ہے کہ میں فاطمہ بنت محمد کو علی کے ساتھ اس کا نکاح کر دوں. مجھے میرے اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے
پھر اس کے بعد آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے خطبہ پڑھا، اور خطبے کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ علی، میں نے فاطمہ بنت محمد کو 500 درہم کے عوض یا 400 درہم کے عوض یا 480 درہم کے عوض، یہ تینوں عدد موجود ہیں، میں نے آپ کو تینوں پڑھ کے سنا دیا۔ میں نے 480، چونکہ وہ 480 میں بکی تھی نا، تو مجھے یہی زیادہ قرین قیاس لگتا ہے۔ 480 درہم مہر کے عوض میں نے تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ تو نے کہا یا رسول اللہ میں نے قبول کیا، اور اس کے ساتھ ہی سجدے میں گر گئے اور یہ دعا پڑھ، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت بها علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی۔ وہیں سجدے میں گر گئے اور قرآن کی یہ آیت ہے، میرے مولا مجھے تو توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کر سکوں۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں سے سب کو کھجور کھلائی، کھجور اور شہد کا شربت پلایا، شہد کا شربت اور کھجور۔ یہ نکاح کی تقریب ہوئی۔ 2 ماہ بعد یہ نکاح ہوا ہے رجب میں یا ذوالقعدہ میں یا ذوالحج میں یا سفر میں، یہ ساری باتیں آپ سارے موجود ہیں، میں نے آپ کو بتا دی۔ 2 مہینے گزرے یا 4 مہینے گزرے یا 6 مہینے گزرے یا 7 مہینے گزرے، یہ ساری روایات موجود ہیں۔ تو حضرت عقیل بڑے بھائی تھے، کہا علی رخصتی ہونی چاہیے۔ اچھا، حضرت علی کے پاس گھر بھی کوئی نہیں تھا، تو نکاح کے بعد ایک کرائے پر گھر لے لیا، تھوڑا سا دور ایک کرائے پہ گھر لے لیا، اس میں رہنے لگ گئے۔ تو حضرت عقیل نے کہا کہ اب تو رخصتی ہو جانی چاہیے، کافی دن گزر گئے۔ تو یہ دونوں بھائی حضرت ام ایمن کے پاس، ام ایمن آپ کے باپ کی باندی اور آپ کی ماں دودھ پلایا ہوا، آپ کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا ہے، 8۔ دائی حلیمہ کے پاس تو زیادہ عرصہ رہے، لیکن آپ کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا، ان میں ایک ام ایمن بھی ہے۔ تو ان کا ہم دونوں چاہتے ہیں کہ فاطمہ کی رخصتی ہو جائے۔ پھر یہ تینوں وفد گئے ازواج مطہرات کے پاس کہ رخصتی ہو جائے، تو سب نے پھر حضور سے بات کی کہ رخصتی ہو جائے۔ ہم کہا ٹھیک ہے۔ تو آپ گھر تشریف لائے، آپ نے اپنی ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ فاطمہ مجھے کتنی عزیز ہے، تو اس کو شادی کے لیے تیار کرو، اس کو دلہن بناؤ، اس کو دلہن بناؤ۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، وہ تو بالکل فقیر تھے، تو پہلے ان کا گھر درست کیا، اس سامان خریدا اور وہاں جا کے بطحا کی وادی سے نرم مٹی جس میں ریت ملی ہوتی وہ ریت کی مٹی لائے، وہ سارے کمرے میں بچھائی گئی، اور ایک کونے میں کھونٹی گاڑ کر کپڑا لٹکانے اور مشکیزہ لٹکانے کے لیے کھونٹی گاڑی، اور اس میں مٹی بچھا کر اور اس پر فرش بچھا دیا گیا۔ تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر تشریف لائے، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی لوگوں کو جمع کرو۔ پھر لوگ جمع ہوئے، لیکن اس میں کوئی کھانے پینے کی تقریب نہیں ہوئی۔ اس سے ایک دن پہلے جب یہ آپ حضرت علی نے کہا کہ جی رخصتی ہو جائے، تو پھر آپ نے نا ایک مٹھ اٹھا کے پیسے دیے کہ جاؤ کچھ نا پنیر لاؤ، گھی لاؤ، کھجور لاؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 5 درہم کا گھی خریدا، 1 درہم کا پنیر خریدا اور 4 درہم کی کھجور خریدی، اور آ کر اللہ کے نبی کو پیش کر دیا۔ یہ اس سے ایک حلوہ بنتا تھا، یہ حلوہ میں نے کھایا ہوا ہے۔ اپنے استاد مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ مدینے میں تھے، تو وہ یہ اسپیشل بنا کر ہمیں کہا کرتے تھے یہ وہی ہے، کھاؤ۔ ہم وہ کھایا، کئی دفعہ میں نے وہ ان کے دسترخوان پر کھایا، اس کے بعد نہ کبھی کہیں دیکھا، نہ کسی کو یہ ذوق، نہ کسی کو یہ پتا۔ تو آپ نے وہ تیار کروا کے ولیمے کے لیے رکھوا دیا، بارات میں نہیں ہوا، ولیمے کے لیے آپ نے رکھوا دیا۔ بارات میں تو اختصار ہی ہے۔ پھر آپ گھر تشریف لائے اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لائے اور حضرت فاطمہ کا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا فاطمہ اب علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک ہو۔ پھر آپ نے دعا دی، جمع اللہ شملکما واسعد جدکما وبارک علیکما واخرج منکما ذریۃ طیبہ۔ اللہ تمہارے دلوں کو جوڑ دے، اللہ تم میں برکت ڈال دے، اللہ تمہاری محنت کو
خوشبخت کر دے اور اللہ تمہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ پھر آپ نے پانی منگوایا اور اس پر آپ نے دم کیا، معوذتین، آخری 3 صورتیں، آخری 2 صورتیں دم کر کے حضرت علی کے سینے پر بھی چھڑکا، حضرت فاطمہ کے سینے پر بھی چھڑکا، پھر دونوں کے پشت پر چھڑکا، اور پھر اس کے بعد آپ دروازہ حضرت فاطمہ کو سینے سے لگایا اور ان کے سر کو چوما، ان کے ماتھے کو چوما اور ان کو خامند کی اطاعت کی نصیحت فرمائی، اور پھر دونوں کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئے۔ آگے حضرت علی نے اونٹنی بٹھائی ہوئی تھی تو اس وقت حضرت فاطمہ بیٹھی، علی بیٹھے، تو سلمان فارسی نے اونٹنی کی نکیل کو پکڑا اور اس طرح یہ مختصر سا قافلہ علی کے گھر کی طرف چلا۔ ام ایمن اور اسماء بنت عمیس یہ دونوں خواتین ساتھ گئیں۔ تو آپ نے فرمایا میں عشاء پڑھ کے آؤں گا، میرا تم نے انتظار کرنا ہے۔ تو پھر آپ نے عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر پھر آپ گھر تشریف لے گئے اور آپ نے پھر پیالے میں پانی منگوایا اور اس پر اللہم انی اعیذہما بک وذریتہما من الشیطان الرجیم یہ پڑھ کے پھونک ماری، اور پھر اے اللہ میں ان کو اور ان کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، شیطان سے ان کو بچانا۔ پھر معوذتین کی تلاوت فرما کے پھر پھونک ماری، پھر آپ نے دونوں پر دم کیا، کمر پر بھی، سینے پر بھی، کہا جاؤ اللہ تعالیٰ، پھر آپ نے کہا اللہم بارک فیہما وبارک فی بنائہما، اللہ تو ان کے ملاب میں بھی برکت دے اور ان دونوں میں بھی اللہ تو برکت عطا فرما۔ اس طرح یہ رخصتی ہوئی۔ اسماء بنت عمیس وہیں تھیں تو آپ نے ان کو بڑی دعا دی کہ تو میری بیٹی کے لیے آ گئی ہے، اللہ تجھے جزا دے۔ اگلے دن آپ نے علی کو بلا کر کہا علی ولیمہ ہونا چاہیے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا جی میرے کو چھترا کھلوتا ہے، پلے ہویا سنبے ہویا، پیش خدمت کیا۔ وہ حلوہ تو پہلے بنا کے رکھا ہوا تھا تو چھترا ذبح کیا گیا۔ حضرت علی بازار سے جو لے کر آئے اور کشمش لے کر آئے اور کھجور لے کر آئے، تو یہ ولیمہ ہوا۔ آپ نے خود بیٹھ کر ہانڈی میں سے سالن ڈال ڈال کے مہمانوں کو بٹھا کے کھلایا، روٹی بھی سالن بھی، یہ ولیمہ بھی سارے مدینے نے کھایا۔ حضرت انس فرماتے ہیں ہم نے علی اور فاطمہ جیسا خوبصورت ولیمہ کسی کا نہ دیکھا کہ تازہ جو کی روٹی اور تازہ گوشت اور کھجور اور کشمش اور وہ حلوہ، کل والا حلوہ، یہ سویٹ ڈش بھی ثابت ہو گئی نا، کیوں سویٹ ڈش بھی ثابت ہو گئی۔ ان کو میرے تو فتوا نہ ٹھوک دے مولوی صاحب جڑا لوگوں نو آندا سادگی کرو تے آپ اتنی بنائی جاندے ہیں۔ یہ ساری صورتیں موجود ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ میں نے سب سے نیچے والا درجے سے لے کر آخری درجے تک بتا دیا۔ پھر یہ سارے مدینے نے یہ ولیمہ کھایا، سارے مدینے کو یہ ولیمہ ملا۔ پھر ہمارے نبی جایا کرتے تھے، تھوڑی سی بات اور بتا دوں، تو گھر دور تھا تو کہنے لگے بیٹی میرا جی چاہتا تو میرے قریب آ جائے، دور ہے تیرا گھر، مجھے آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو ان کا یا رسول اللہ حارثہ بن نعمان کے کئی گھر ہیں آپ کے ساتھ، ان سے کہیں ایک گھر ہمیں دے دیں۔ تو آپ نے فرمایا وہ پہلے بھی بہت کچھ مجھے دے چکا ہے، مجھے اب اس سے مانگتے ہوئے شرم آئی۔ تو یہ بات اڑتے اڑتے حضرت حارثہ تک پہنچ گئی، تو وہ آئے روتے ہوئے یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کر دیا، آپ ہم سے جو لے لیتے ہیں وہ ہمیں محبوب ہوتا ہے، جو آپ چھوڑ دیتے ہیں وہ ہمیں ایسا محبوب نہیں ہوتا، یا آپ نے کیوں کہا یا رسول اللہ میرا سب کچھ آپ کا ہے، میں ابھی خالی کرتا ہوں۔ تو جو آپ کے گھر کے ساتھ دیوار ملی ہوئی تھی اس سے سامان نکالا اور دونوں کو ادھر منتقل کر دیا۔ تو آپ نے حضرت حارثہ کے لیے بڑی دعائیں دی۔ یہ حارثہ بن نعمان انہی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آپ جنت میں تشریف لے گئے تو قرآن کی تلاوت کی آواز آئی، تو آپ نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہا حارثہ بن نعمان مدینے میں قرآن پڑھتا ہے، جنت میں سنائی دیتا ہے۔ تو بھائیو میں نے اپنی شادی کی بڑی مختصر سادہ، حضرت صفیہ والی 3000 میری شادی کا خرچ ہوا، نہ میں نے چاچے کو بلایا نہ تائے کو بلایا، میرا چھوٹا بھائی آیا ہی کوئی نہیں، تیر میں آیا ہی کوئی نہیں، کہ پتہ نہیں ہوندی بھی پئی کہ نہیں ہوندی پئی، ہاسا کیتی جانا ہے۔ لطیفہ سنو، شادی ہو گئی، میں کہ میری شادی ہو گئی کہ نہیں، تو میں کوڑ ماری جانا، میں کہ ہو گیا کہ مڑا اپنی بیوی نال میری گل کرا، اپنی بیوی نال میری گل کرا، میں تا یقین ہے کہ میں ٹیلی فون تے گل کرائی تا حضرت صاحب نو یقین ہے کہ ہو گئی۔ لیکن میرے تایا مرحوم چاچے خود پہنچ گئے، فیصلہ آباد میں میری شادی ہوئی،
بہنوئی کے گھر سے ہم نکلے، بڑی بہن اتنے ہے میاں سرفراز دے گھر والے، اتو اسی اتنے مختصر بندے کہ میں مغرب کی نماز پڑھ کے واپس آیا تو مینو میرے نال ہوندا ایک شاہ چکی والا، وہ گھر بھی نال آئی، مینو آخر لگا مولانا صاحب تھوڑے گھر کوئی پرانے آئے ہو؟ میں کہا جی کوئی 2-4 پرانے آئے ہو۔ پڑوسی کو نہیں پتا تھا کہ شادی ہو رہی، گئے مغرب کی نماز پڑھ کے کھانا کھایا، عشاء کی نماز پڑھ کے واپس، وہیں 2-4-10 آدمی اکٹھے تھے، کھانا پکا کے ولیمہ، ٹوٹل 3000 خرچ آیا۔ پھر چھوٹی بہن کی شادی کی، اس کے بعد 85 میں 83 میں میرے ہوئی، 85 میں چھوٹی بہن کی، تو سردار صاحب کہ اللہ تعالیٰ درجے بلند کرے، ان کو جنت دے۔ میں نے کہا سردار صاحب 20 بندے آئے جی، 21 نہ ہوئے جی، میں کسی نے نہیں بلایا۔ میں کہا بیٹا تو جی میں آخے گا اوے ہی ہوئی۔ جب پہنچی نا بارات میں آخنے لگے پتر گن لا 21 تو نال کوئی نہیں آیا، گن لا بندے ویخ لا 20 چن کے لیا سادہ۔ 90 میں چھوٹے بھائی کی شادی ہوئی، تھوڑا سا اہتمام، کچھ 100-125 آدمی بلائے بس۔ تو یہ رخ میں نے اس لیے قائم بتایا ہے کہ یہ بھی میرے نبی کا ہی طریقہ ہے، مہمان کی شادی کے لیے بلانا، اپنے قریبی دوستوں کو بلانا۔ تو میں نے کوئی کارڈ نہیں چھپوائے، میرے کو نیندر لینے کی کوئی نیت کوئی نہیں، یہ ایک دستور بنا ہوا ہے کہ بھئی شادی پہ بلاؤ وقت نیندرا کٹھا کرو۔ اللہ سندا پہ تسی گواہ ہو، اللہ دی قسم میں میرے دل وچ کوئی نیت نہیں، نہ میری طلب ہے، نہ میں منت کرسا مینوں دیوے جے بھی کوئی نہ، میں پیچھے بھر نہیں سکتا۔ یہ پہلے ہوتا تھا بڑا خوبصورت دستور کہ شادی والے کی مدد، کیونکہ اس کا خرچ ہوتا ہے، تو کسی بھائی نے 1 دیا، 10 دیے، 50 دیے، 100 دیے، اس میں واپسی کا تصور نہیں ہوتا تھا۔ پھر جب آہستہ آہستہ بات آگے چلی تو پھر وہ قرضہ بن گیا، جی مینو بڑا یاد ہے چاچا جی رمضان ابا جی کو آ جاؤنا، او جی فلانے پاسے شادی ہے نیندر دی ہاتھ دیو، پہلے مشترکہ کھاتا، ابا جی آخنا ایکتا شادیاں ہی رولا پائی رکھ دیا، میرے کو کوئی نہیں، میں کدو دے تو پھر دی اتنے لڑائی، وہ آخر تھی ہر واری آدھے میرے کو کوئی نہیں، تے ہر واری سانو بھرنا پوندا ہے، انہیں آخنا میں تینوں آخنا بھر، میرے کو نہیں بھریا جاندہ۔ وہ آگے کے مڑ اگلے کی آکسن لے لیں دن تے دین دے کوئی نہیں، یہ بے برکتہ پیسہ ہے۔ اللہ کی قسم میں نے اپنے دوست بھائیوں کو اس لیے نہیں بلایا، اللہ کی محبت میں، اور مجھے اب کچھ یاد ہو چکے ہم دونوں بھائیوں کا علاقے سے رابطہ کٹ گیا، میں تبلیغ میں، وہ ڈاکٹری میں، تو وہ جو پہلا ایک ربط تھا ہمارے باپ کا وہ اب نہیں رہا، اس لیے بہت سے دوست میرے ذہن میں نہیں، والد کے جن کو میں نے نہیں بلایا، کسی ناراضگی کی وجہ سے نہیں بلایا، یاد ہی کوئی نہیں آئے، ذہن میں ہی کوئی نہیں آئے، آخری رات تک میں اطلاعیں کرتا رہا، جی فلانے صاحب تسی بھی آ جاؤ، تسی بھی آ جاؤ، تسی آ جاؤ۔ کئی مجھے بھائی لیاقت صاحب نے بتایا فلانے نے واقعی، فلانے نے واقعی، میاں سرفراز صاحب نے فرمایا فلانے نے واقعی، فلانے نے واقعی، کئیوں کو میں نے خود کہا، اس کے باوجود بہت سے دوستوں کو نہیں میں کہہ سکا، میرے ذہن سے نکل چکے ہیں، تو میں نے اس لیے نہیں بلایا کہ میں نیندرا اکٹھا کرنا، یہ بے برکتہ پیسہ ہے۔ ہاں اس وقت میں یہ ایک برکت تھی کہ بھائی کی مدد ہوتی، میں تو اپنی اکھی نال ویکھیا دوواں لڑ دے کھڑ دے میرے کول ہے کوئی، یا آوے نوید مسرت ہے کہ کئی نوید سان تو مصیبت پہ جاندی، لکھا ہوندا نا نوید مسرت، خوشی کی خوشخبری، انہاں کہ نان دی خوشخبری ساڈی تو مصیبت ہے، ہن بھائی ویکھو بھائی پٹو بھائی بندیاں پٹو کتنے دتے آس۔ پھر وہ ادھر بھائی جان رئیس کی شادی کا مجھے منظر یاد ہے، ہمارے ہاں ایک اور الٹی رسم تھی کہ شادی سے پہلے روٹی کھلا دیتے تھے، اصل تو روٹی ہے ولیمے کی، وہ اس سے پہلے روٹی کھلا دیتے تھے، تو ایتھے نیندر کٹھی ہونی، او منشی خدا بخش مرحوم ہوندا ہی او بندی پہ جاندا ہی لکھنا تے ایدو کسے میاں شامن دی ویل 100 روپے دی ویل ود ہوے ڈھیر روک وچ پھال دے، یہ منظر مجھے نہیں بولتا، تھوڑا نال منشی لکھنا ہے 100 روپے 150 روپے 300 روپے 50 روپے، پھر جب ان کی شادی ہونی ہوں پٹو بھائی کتنے دیتے آسو، اتنے دیتے آسو، چلو بھائی 20 روپے اتنے چلے، اب کوئی تھوڑے دے تو وہ گالیاں نکالتے ہیں، میرے کو اساں اتنے دیتے نہ سنو اتنے دیتے، ایتھے ساڑا نوکر گھر دے اللہ تک کھرل ادا پیو آئی احمد کھرل ایتھے رہندے ہیں، میرے کو لا گیا میاں چھوڑ دیاں سنتاں کرنیاں، مینوں پیسے دے، جس لے نیندر آئی نا تو میں تن دے دے، میں آخیا
سنتان دی کئی نیندر ہوندی کہ موڑ نکے نکے ہیں انہاں نوں پر نہیں مندا تو میں ویکھنا کوئی نہیں تے پہلو میں تو دتو اکٹھا کراں میاں فضل حسین مرحوم تھے نا ہمارے بزرگ آڑی والے، تو انہوں نے وہ جاوید کی پتہ نہیں سنتیں کی یا کس کی، تو وہ رسم ختنہ تو وہ کسی آکے میاں صاحب یہ کی کیتے ہیں کہ میرے ہو دیں پر نیندے نہیں تو میں اتنے دکھتی بیٹھا میں تک اٹھے کراں وہ میں کہ گل سن چاچا امن تو میرے پیسے بھی برباد کر سے تے تینوں نیندر بھی کوئی نہیں ہونی تے میرے بھی ڈوب جاؤں آکھے نہیں میاں میں ساری حیاتی دیتے کیوں نہ دے سے میں کہ کتنے لینے نے 17,000 پرانی بات ہے 20 سال پر میں کہ چلو ٹھیک ہے لے لیں اگلے دن میں پوچھا چاچا موڑ پیسے کہ میاں بھول پیا وہ تو بیڑی بڈے کہیں نہیں دیتے میں کہ میں تینوں آخیا یہ کام نہ پیا کری تیرے کوئی نہیں بٹی ہوں تو میرے بھی کھڑائے تھے آپ کہ میاں کہیں نہیں دیتے تو یہ بے برکتہ پیسہ ہے. ہماری جماعت تھی سائیوال میں تو ایک ریٹائر سیکرٹری وفاقی اس نے بیٹے کی شادی کی 5,000 آدمی بلائے. کچھ ہماری جماعت کا لنک تھا تو 2 ساتھی ہم نے بھیجے ہوئے تھے تو جلے نیندر کٹھے ہونے لگے نا تو ایک بندے نے بٹوا کٹیا تے پیسے کٹنے لگا وہ جڑا نال بیٹھا ہی نا اس دے کانے چا کیا ریٹائر ہو گیا ہی اس آخیا مڑ دفع کرو اس مڑ پہنچے کیا ریٹائر ہو گئی اس آخیا مڑ دفع کرو پہنچ واپس. تو یہ بڑا ہاں بہت ہی جھوٹا سا ہی ہے. میرا کلاس پہلا ہوا ہے میرا دوست میرا پیارا الیاس اس کا والد چودھری صدیق تھا 5 سال چیف سیکرٹری رہا. تو میں ایک دن ملنے گیا میں کیا حال ہے آخر لگے پیو چیف سیکرٹری آئی نا نچ بھی آمدی آئی تو 100 بندہ پوچھڑ مڑا تو ہوں مردے پہ آنا ہے تو کوئی پوچھتا ہی کوئی نہیں حال کی نہیں. تو بھائیو میں نے اپنے سارے دوستوں کچھ رہ گئے کچھ جمع کیے کچھ کو بلایا اس لیے نہیں کہ میں کوئی نیندر کٹھی کرا میں کوئی پیسے کٹھی یہ بے برکتی چیز اس میں کوئی برکت نہیں ہے. پیار محبت سے دینے کا رواج کوئی نہیں رہا ہر کوئی پھر تقاضا کرتا ہے جتنے دیتے ہیں نا وہ تو مڑ دے جاؤ تو ادھر کارڈ آتے رہتے ہیں نہ میں ہوتا ہوں نہ طاہر ہوتا ہے تو کون جائے کون آئے. تو میں نے صرف آپ کو اللہ کی محبت میں اللہ کے رسول کی محبت میں اور ایک خاندان کی علاقے کی پڑوس کی باپ دادے کے تعلق کی محبت میں بلایا ہے کہ آپ تشریف لائیں. اس میں وسعت ہے اس میں گنجائش ہے تو اس لیے اس کو بھی یہ رخ بھی سنت ہے وہ بھی سنت تھا. پڑھنے سے صحبت سے انسان دین پہ چل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں یہ لکھا تھا نہ ہمارے باپ نے سوچا نہ دادے نے سوچا نہ عزیزوں نے سوچا کہ بھائی ہم دین پہ چلنے والے اور ہم مدرسے میں جانے والے ہوں گے. بل میرے باپ نے تو مجھے گھر سے نکال دیا تھا. 23 نومبر 1972 صبح 9 بجے میرے باپ نے مجھے کہا تھا تو مولوی بننا تو میرے گھر چوں نکل گیا. اللہ نے ایک نصیب بنایا تو اللہ نے تھوڑا سا دین پڑھنے کا موقع. میں تمہیں غلط گل نہیں کر سکتا کیونکہ میں توڑا بندہ توڑے وچوں ہاں میں توڑ نال 2 نمبر گل نہیں کر سکتا کیونکہ میں تو جس دیانتداری نال میں تمہیں گل دس سکنا تمہیں کوئی نہیں دسے گا. میں توڑ نال مفاد کوئی نہیں ہے بعد میں توڑ کو کسی شرینی دی امید کوئی نہیں ہے. تسی میں پیسے دے کے نہیں بلایا جنہوں پیسے دے کے بلایا جاتا ہے وہ بھی کبھی تمہیں صحیح گل دسے گا. بل یہ عام روٹین جڑی چل رہی. تو بھائیو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک اس کو راضی کرنا زندگی کا مقصد ہے. اس کے محبوب کے طریقے اس کا ذریعہ ہیں. ایک بات اور بیچ میں اضافہ نماز پڑھتے ہیں. بیٹی کی شادی کو لوگ اس طرح کرتے ہیں جی میں کوئی ماتم ہو گیا ہو چنگے کپڑے نہیں پاؤنے مجھے دھی دا کام مڑ کے کپڑے پا کسی کو بلانا نہیں مجھے دھی دا کام میں مڑ کسی نے کی سکی. بیٹی کی شادی کا تو اجر زیادہ ہے بیٹی کی شادی سے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے اس کو 2 بیٹیاں دی اور اس نے ان کو پروان چڑھایا اور شادی کر دی اور شادی کے بعد بھی ان کا خیال رکھا تو اس پہ جنت واجب ہوگی. بیٹے کی شادی پہ یہ فضیلت نہیں بیٹی کی شادی پر ہے. اور اللہ نے جس کو 2 بہنیں دی 2 بہنیں دی بھی کوئی نہیں 2 بہنیں دی اور اس نے بہنوں کی پرورش کی اور ان کو پروان چڑھایا اور ان کی شادی کی اور شادی کے بعد بھی ان کا خیال رکھا اور اسی طرح وہ مر گیا تو اس پہ جنت واجب ہوگی. تو بھائیو بیٹی کی شادی بیٹے کی
شادی سے بھی زیادہ مبارک چیز ہے، زیادہ خوشی کی چیز ہے ماں باپ کے لیے کہ ہماری جنت کا سامان ہو گیا۔ تو ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ تو آپ نے کہا جو ایک بیٹی کو بھی ڈولی میں بٹھا کر رخصت کرے گا تو اس پر بھی جنت واجب ہے۔ تو بھائی سارے بھائی اس کے لیے دعا کر دو، ایک بابرکت تقریب ہے، تو انشاءاللہ اب دیر ہو گئی ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ یوسف کا نکاح ہو جائے گا، اور میری بیٹی کا نکاح تو پہلے ہو چکا ہے، تو وہ بیٹھا ہے یوسف کہیں نڑے ہے۔